سب کو معاف کر کے، دل کو صاف کر کے، اپنے بڑے سے بڑے گناہ کو یاد کر کے شرمندگی کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، سرنڈر کر دیں، خود کو بے بس کر دیں اپنے اللہ کے سامنے، آنکھیں بند کر کے اللہ کو اس کے ذاتی نام کے ساتھ بڑے پیار سے، لاڈ سے، مان سے، محبت سے اسے پکاریں 3 بار آنکھیں بند کر کے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب آپ دل سے 3 بار اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں تو پھر آپ محسوس کیجئے کہ اللہ کس طرح آپ کی سنتا ہے۔ آپ خود کو سرنڈر کر دیں، بے بس ہو جائے اللہ کے سامنے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو معاف کریں۔ معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضد کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنی انا کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنی میں کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ جہاں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں اٹکے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ جان چھوڑ رہے ہیں۔ بلکہ اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں تو آپ جان نہیں چھوڑ رہے، بلکہ آپ اپنی جان چھڑوا رہے ہیں۔ آپ جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو تو آپ معاف کر ہی رہے ہیں نا۔ اور معاف کرنا یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی کو کہہ دیں جی جائے میں نے تو معاف کر دیا جی، اللہ ہی پوچھے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے اگر پوچھ لیا تو پھر اس سے زیادہ پکڑ کرنے والا کون ہے؟ جبار کون ہے؟ قہار کون ہے؟ ایکچول معافی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ دل سے معافی دیں اس کو۔ فار ایگزامپل کہ ایک جسٹس ہے، اس کے سامنے ایک مجرم پیش کیا گیا ہے، اس مجرم نے 1000 گناہ کیے ہوئے ہیں، اور ان 1000 گناہوں میں سے وہ اس کو یہ کہے کہ میں نے آپ کے 999 جو ہے معاف کر دیے، ایک میں نے نہیں تجھے معاف کرنا۔ اور وہ جو ایک جرم تو نے کیا ہے نا، وہ جو چوری والا، اس میں آپ 1000 چیزیں لے کے گئے ہوئے تھے، اس میں سے بھی آپ کو میں نے 999 معاف کر دی۔ بس وہ جو فلاں چوری کی چیز تھی نا، وہ جو ایک انگوٹھی تھی، وہ اس کی ماں کی یاد کی تھی، وہ میں نے آپ کو معاف نہیں کرنی۔ وہ تو آپ نے سنیارے کو دے دی ہے، اس نے پگھلا دی ہے، اس نے آگے جو چیز بنانی تھی بنا دی ہے۔ اب وہ جو ایک چیز میں نے معاف نہیں کرنی، اس پہ آپ کو سزائے موت ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جو 999 جو اس کی جرائم ہیں اس نے معاف کیے، اور پھر جو اس نے ایک جرم چوری کا کیا ہوا تھا، اس میں سے 999 آئٹمز جو چوری کی ہوئی تھی وہ اس نے معاف کی، ٹھیک ہے، لیکن ایک انگوٹھی کے اوپر جو ہے، ایک رنگ کے اوپر جو ہے اس کو سزائے موت سنا دی۔ باقی ساری جو اس نے جسٹس نے، جو عدالت نے اس کو معاف کی، اس کو کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب اسے ہو ہی سزائے موت گئی ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اسی طرح اگر آپ ہزارہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کسی ایک بندے کو معاف نہیں کرتے، اور پھر آپ کہتے ہیں جی میں نے اس کو بھی معاف کیا لیکن اس کی یہ والی بات میں نے معاف نہیں کرنی، وہ جو فلاں فلاں اس نے کی تھی۔ جب آپ نے اس کو وہ فلاں فلاں بات نہیں معاف کی نا، تو باقی پھر آپ نے 999 لوگوں کو معاف کیا، آپ نے اس کی 999 باتیں معاف کی، تو اس کا وہ ساری بے مقصد ہو جاتی ہیں۔ آپ کی وہ ضد جو ہے، آپ کی وہ جو انا ہے، آپ کے اندر وہ جو ایک چیز ہے جہاں پہ آپ اٹکے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ پھنسے ہوئے ہیں، وہ تو وہیں کی وہیں ہے۔ جب تک آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ کی وہ جو معافی دینا ہے وہ معافی نہیں ہے۔ تو آپ وہ ایک جو آپ معاف نہیں کرنا چاہ رہے نا، آپ وہ معاف کریں۔ اگر آپ وہ معاف کریں گے تو ان سینس آپ ان ریئل معاف کریں گے، پھر باقی سب کو معاف کرنے کا فائدہ ہوا، اس کی باقی سب غلطیاں معاف کرنے کا فائدہ ہوا۔ پھر ایک اور چیز ہے اس میں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ دل سے معاف نہیں کر رہے تو آپ کی اس معافی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور یہ جو معاف کر دینا جو ہے، یہ ایک چھوٹی سینس کی معافی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کیا، لیکن حقیقی معافی اس وقت ہے کہ جس نے آپ کا دل دکھایا، جس نے آپ کو تکلیف دی، جس نے آپ کو پریشان کیا، جس نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ اس کے لیے دل سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو تکلیف اس نے مجھے پہنچائی، جس اذیت سے میں گزرا ہوں، جس تکلیف سے میں گزرا ہوں، جس نقصان سے میں گزرا ہوں، اس کو یہ والا نقصان نہ پہنچانا۔ تو یہ جو دعا کرنا ہے نا، یہ دراصل معافی کا صحیح درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم معافی نہیں مانگ سکتے، یا جو اس وقت موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کے نام کا کوئی نیک عمل کریں، ایک آپ صدقہ کریں، آپ ان کے نام کے جو ہے نوافل ادا کریں، ان کے نام کے لیے کوئی بھی نیکی آپ کر دیں،
اور وہ نیکی جو ہے ان کو وقف کر دیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے نیکی کی ہے، یہ جو میں نے صدقہ دیا ہے، اس کا ثواب جو ہے فلاں بندے کو عطا فرما دے، یہ اس کی نیکی جو ہے اس کے کھاتے میں ڈال دے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ہم کسی بندے کو معاف نہیں کرتے تو دراصل کیا ہے کہ ہم نے اس بندے کو اپنی طرف سے پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اصل میں ہم نے اس کو اپنی طرف سے نہیں پکڑا ہوا، اصل میں ہم نے خود کو پکڑا ہوا ہے۔ میں اس کی اگزامپل یہ دیتا ہوں، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں تو روڈ پہ کیا ہے کہ آپ بائک پہ جا رہے ہیں، کوئی بندہ پیچھے سے آ کے آپ کو بائک یا آپ کی گاڑی کو ہٹ کرتا ہے، اب ٹوٹلی جو ہے وہ قصور اس کا ہے، اس کے باوجود وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو گالی نکالتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اور آپ اس کی ہلکی پھلکی گرمی سردی ہوتی ہے، موجود پاس ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو چھڑوا دیتے ہیں، وہ بندہ چلا جاتا ہے، آپ ابھی بھی غصے کی حالت میں ہیں، آپ ابھی بھی دل میں اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، اس سے ریونج لینے کا سوچ رہے ہیں۔ اب وہ تو بندہ چلا گیا ہوا ہے، وہ بے شک اپنے گھر پہنچ گیا ہے، آپ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، نہ آپ کو اس کے نام کا پتہ ہے، نہ آپ کو اس کے ایڈریس کا پتہ ہے، نہ آپ کو اس کے کسی دوسرے معاملات کا پتہ ہے، لیکن آپ کے دماغ میں ابھی بھی وہ ہے، آپ اس کو سوچ رہے ہیں اور آپ نفرت میں ہیں، غصے میں ہیں، بدلے میں ہیں۔ تو ایکچول میں کیا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں پکڑا ہوا، آپ نے خود کو پکڑا ہوا ہے، آپ نے خود کو جکڑا ہوا ہے۔ جب آپ جس لمحے آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی طرف سے، آپ کہتے ہیں جی میں اللہ آباد سے معاف کیا، میں چھڑیا، میں نے دفعہ مارا اس کو، ٹھیک ہے جی۔ ایکچول میں آپ اس وقت اس کو نہیں چھوڑ رہے ہوئے، آپ خود کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنی جان چھڑوا رہے ہوئے، جس چیز میں، جس کنجے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ اس میں خود کو اس سے جو ہے وہ آزاد کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب کو معاف کرنا ہے، دل سے معاف کرنا ہے۔ جس بندے کو معاف کرنے کا دل نہیں کر رہا، اسی کو اصل میں معاف کرنا ہوتا ہے، اور جس بات پہ معافی دینے کو دل نہیں کر رہا، جس بات پہ آپ کا بدلہ لینے پہ دل کر رہا ہے، اصل میں اسی بات کو آپ نے معاف کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے وہ بات یا وہ معاملہ یا اس شخص کو معاف نہیں کیا تو سمجھیں آپ نے معاف نہیں کیا، باقی آپ کا معاف کرنا جو ہے وہ ان اسینس بے معنی ہو جاتا ہے، اس کی وہ وقت نہیں رہ جاتی، اس کا وہ مقصد نہیں رہ جاتا۔ مقصد تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ خود کو معاف کرنا، دوسروں کو معاف کرنا۔ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ خود کو معاف نہیں کرتا، خود کو بھی پکڑے رکھتا ہے، اپنے آپ کو مجرم ٹھہرایا رہتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی غلطی کر جاتے ہیں، کوئی ایسا گناہ کر جاتے ہیں، کوئی ایسی برائی کر جاتے ہیں، یا کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو بعد میں ہمارے ضمیر کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے۔ جب وہ ہمارے ضمیر پہ بوجھ بنتا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور پکڑے رہتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے اندر ایک مسلسل خلش بن جاتی ہے۔ وہ خلش پھر ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے، یہاں تک کہ ہمیں کسی نہ کسی بیماری کی طرف بھی سم ٹائمز لے جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کہ آپ خود کو بھی معاف کرنا سیکھیں، اپنی غلطیوں پہ اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو چھوڑ دیں۔ ہوگی غلطی، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، بس چھوڑ دیں اس کو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے آپ کو بھی معاف کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کرتے اور اپنی ہی باتوں میں آپ اٹکے رہتے ہیں یا اپنی ہی کسی بات کو لے کے پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی دوسرے کو معاف نہیں کیا، یہ بالکل ہی ایسے ہے جیسے آپ نے خود کو معاف نہیں کیا اور خود آپ اس نقصان میں بیٹھے ہوئے ہیں، خود آپ اس اذیت کو اور اس تکلیف کو جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو بھی معاف کریں۔ تو ٹوٹلی بیسیکلی معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب چیز کو چھوڑ دینا، بے نیازی اختیار کر لینا، کسی چیز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ربط نہ رکھنا، اور پھر آپ نے دل کو صاف کرنا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ایک نور ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک برتن ہے، اس کے اندر کوئی چیز بھری پڑی ہوئی ہے، اس میں شربت ہے، پانی ہے، کوئی چیز ہے۔ اب ہم نے اس میں دودھ ڈالنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس برتن کو خالی کرنا پڑے گا، پھر اس کو صاف کرنا پڑے گا، دھونا پڑے گا، پھر اس میں ہم کوئی چیز ڈال سکیں گے۔ اب ہمارے پاس ایک برتن ہے، لسی والا ہے، وہ دہی والا ہے، تو اگر ہم اس کے اندر دودھ ڈال دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کو خالی کریں۔ اب خالی کریں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کو دھوئیں گے۔
آپ اگر خالی بھی کر دیں اور اس کو دھوئیں نہ تو پھر بھی آپ وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے، وہ چیز کا استفادہ آپ کو نہیں مل سکتا، وہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ دودھ خراب ہو جائے گا۔ آپ اس کو دھوئیں گے، صاف کریں گے، کلیئر کریں گے، خشک کریں گے، اور جب وہ چمکدار ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، پہلی چیز کے اثرات ختم ہو جائیں گے، پھر آپ اس میں دودھ ڈالیں گے، پھر وہ آپ کا محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے دل کے اندر پہلے سے نفرت ہے، ہرس ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دوسروں کے لیے عداوت ہے، غصہ ہے، ضد ہے، اگر یہ چیزیں آپ کے دل میں پہلے سے بھری ہوئی ہیں تو آپ پھر چاہیں کہ اللہ کا نور بھی آپ کے دل میں داخل ہو جائے تو پہلے بھائی آپ اپنے برتن کو خالی کریں، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ کا برتن دل کا ان چیزوں سے خالی ہوگا، آپ کا ہرس جو ہے وہ ختم ہوگی، ہوس نکلے گی، آپ کی کینہ نکلے گا، آپ کی عداوت نکلے گی، آپ کا غصہ ختم ہوگا، آپ کی جو ضد ہے وہ ختم ہوگی، آپ کا جو بدلہ لینے والی بات ہے وہ آپ میں سے ختم ہوگی، تو پھر آپ کے دل کا برتن خالی ہوگا، پھر جو ہے آپ امید رکھیں کہ اس کے اندر نور داخل ہو اور وہ صحیح رہے۔ تو پہلے آپ کیا کریں کہ سب کو معاف کر دیں اور اپنے دل کو پھر صاف کر دیں، دل کے اندر کوئی چیز ایسی نہ رکھیں، کسی کی کوئی جو ہے قدورت دل میں نہ رکھیں، کوئی نفرت دل میں نہ رکھیں، غصہ دل میں نہ رکھیں، ضد دل میں نہ رکھیں، عداوت دل میں نہ رکھیں، کسی سے بدلہ لینے کا جو ہے وہ آپ دل میں نہ رکھیں۔ اگر آپ ایسا رکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کا دل صاف نہیں ہوگا۔ جب آپ کا دل صاف نہیں ہوگا تو آپ وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب کو معاف کر کے دل کو صاف کر دیں، اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے بڑے سے بڑے گناہ کو یاد کریں۔ زندگی میں ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہوئی ہیں۔ انسان جو ہے وہ بیسیکلی انسان انس اور نسیان سے نکلا ہے۔ اب انس کیا ہے؟ محبت۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو انسان پیدا کیا اس میں محبت کا ایلیمنٹ رکھا، ماں کے لیے بچوں کا محبت کا ایلیمنٹ رکھا، باپ کے لیے بچوں کا ایلیمنٹ رکھا، بچوں کے لیے بہن کا رکھا، بھائی کا رکھا، ماں کا رکھا، والد کا رکھا، اسی طرح احباب کا رکھا، دوستوں کا رکھا، اور مختلف ایلیمنٹس ہیں محبت کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر محبت جو ہے وہ بنیادی طور پر رکھی ہے، چونکہ انسان ہے نا، انسان تو یہ انس سے ہے اور نسیان سے ہے۔ جب انس سے ہے تو انس میں اس میں ہوگا ہی، انسیت تو اس میں ہوگی، اپنائیت ہوگی، چاہت ہوگی، وہ کسی رشتے کے ساتھ، کسی تعلق سے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور پھر نسیان ہے، تو نسیان جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ بھول جانا ہے، کسی چیز کی یادداشت کا نہ رہ جانا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ بھولے گا بھی، وہ خطا بھی کرے گا، غلطیاں بھی کرے گا۔ جب ہم انسان ہیں تو پھر ہمارے اندر محبت کا ایلیمنٹ بھی ہوگا اور بھولنے کا ایلیمنٹ بھی ہوگا۔ تو ہمیں اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ نے انسان بنا کے بھیجا ہے، تو ہم محبت بھی کریں گے اور ہم بھولیں گے بھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں سے بھی باتیں بھلائی ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، میں انسان ہوں، ہم سب انسان ہیں، تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں محبت کا ایلیمنٹ بھی ہو، ہم بھولیں بھی۔ اب بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں باقی سب کچھ بھول جائیں، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اس قدر مضبوط ہو، اس قدر سٹرونگ ہو کہ ہم اللہ کے اس تعلق کے ساتھ، اللہ کی محبت میں اللہ سے جڑ کے جو ہے ہم باقی سب کچھ بھول جائیں، ہر چیز کو بھول جائیں۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ حالات ہی ڈیفرنٹ ہے، ہم باقی سب کی محبت میں جو ہے اللہ کو بھول گئے ہوئے ہیں۔ یہی المیہ ہے ہمارا کہ ہمیں اغیار کی محبت ہے، ہمیں دولت کی محبت ہے، ہمیں جاہ و جلال کی محبت ہے، ہمیں طاقت کی محبت ہے، ہمیں کرسی کی محبت ہے، ہمیں اختیارات کی محبت ہے، ہمیں اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے محبت ہے۔ وہ محبت کرنی چاہیے، لیکن پاکیزہ، جس سینس میں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے انسانیت کی خدمت کے تقاضے کے تحت۔ تو یہ جب ہم محبت کا ایلیمنٹ ہے، ایکچول میں کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان محبتوں کو پیچھے رکھیں، اللہ کی محبت کو سب سے آگے رکھیں، اور اللہ کی محبت میں باقی سب کچھ بھول جائیں۔ وہ ایک مثال بنی ہوئی، ایک روایت بنی ہوئی ہے، ایک فرشتہ آیا، تو جسٹ یہ ایک روایت ہے بات سمجھانے کے لیے۔ تو ایک فرشتہ آیا تو اس کو رستے میں بندے ملے، کسی نے کہا جی آپ اللہ کے پاس تو جا ہی رہے ہیں تو ہماری نا یہ مانگ لینا، یہ مانگ لینا، یہ دعا، یہ دعا۔ ایک اور بندے سے ملا بھی، اس نے کہا جی آپ میرے لیے اللہ سے یہ بھی مانگنا، یہ بھی مانگنا، یہ بھی مانگنا، یہ بھی مانگنا، یہ بھی مانگنا۔
تو اس نے کوئی ایک لمبی چوڑی لسٹ اور فہرست جو ہے وہ بیان کر دی. تو اب فرشتہ کہتا ہے اچھی جانے لگا تو اس نے کہا بھی بات سنیں. انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا بتایا ہے, کیا کیا آپ نے اللہ سے مانگنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے. انہوں نے کہا بتاؤ کیا مانگنا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے سارا کچھ مانگنا ہے. انہوں نے بتاؤ تو صحیح نا میں کیا مانگنا ہے, میں نے کیا مانگا ہے. انہوں نے کہا سمپل از دس, میں اللہ سے جا کے کہوں گا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے, تجھ سے تیرے سوا باقی سب کچھ مانگ رہا ہے. تو یہی ہمارا حال ہے کہ ہم اللہ سے اللہ کو نہیں مانگتے, اللہ کی محبت کو نہیں مانگتے. تو ہم اللہ سے اللہ کو چھوڑ کے, اس کی محبت کو چھوڑ کے, اس کے تعلق کو چھوڑ کے باقی سب کچھ مانگتے ہیں. تو ہم انسان ہیں, نسیان میں ہیں, ہم بھولے ہوئے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے, ہم کہاں پہ ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے. ان چیزوں کو ہم چھوڑ کے جو ہے وہ کسی اور چیز کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہے, چونکہ ہم انسان ہیں, ہم بھولیں گے بھی. جب ہم بھولیں گے تو ہم خطا بھی کریں گے. جب ہم خطا کریں گے تو ہم نے بہت زیادہ اپنی زندگی میں غلطیاں کی ہیں. تو جو بڑی سے بڑی غلطی ہے, بڑے سے بڑا گناہ ہے, آپ اس کو یاد کریں. یاد کر کے تو شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو جائے. آپ خود کو سرنڈر کر دیں, بے بس کر دیں. یہ بتائیں کہ اللہ کی ذات میں کچھ نہیں ہوں, تمام تر طاقتیں اللہ کے لیے ہیں, تمام تر اختیارات اللہ کے لیے ہیں. میں ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہوں, حتیٰ کہ میں سانس لینے میں اللہ کا محتاج ہوں, میں ارادہ کرنے میں اللہ کا ہی محتاج ہوں. اگر میں کسی چیز کا ارادہ باندھتا ہوں, میں ارادہ کرتا ہوں, تو وہ ارادہ کرنے میں, وہ جو ارادہ کرنا ہے نا, وہ جو سوچنا ہے, اس میں بھی میں اللہ کا محتاج ہوں. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اجازت نہ عطا فرمائے تو وہ میں سوچ بھی نہیں سوچ سکتا, میں وہ ارادہ بھی نہیں کر سکتا. تو میں اس ارادہ کرنے میں بھی میں اللہ کا محتاج ہوں. تو آپ خود کو اس طرح سے بالکل سرنڈر کر دیں, بے بس ہو جائیں. آپ کسی قسم کی جو طاقت ہے, جو آپ کے پاس اختیارات ہیں, ان کو بھی آپ سرنڈر کر دیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. تو پھر یہ ہے کہ آپ شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو. جب آپ شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو پھر آپ اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکاریں, محبت کے ساتھ, لاڈ کے ساتھ. جیسے ایک ماں جو ہے وہ بیٹے سے لاڈ پیار کرتی ہے, میرا بیٹا کھا لو, میرے پیارے, میرے سونے. کبھی اللہ سے لاڈ لڑائیں, کبھی اللہ سے پیار کریں, کبھی اللہ سے چاہت کریں, کبھی اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں, کبھی خود کو اللہ کے قریب محسوس کریں, خود کے تعلق کو اللہ کے تعلق کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کریں. کبھی خود جو ہے اپنے آپ کو ایسے محسوس کریں کہ جیسے آپ اللہ کے قریب ہیں, اللہ آپ کے قریب ہے. آپ اللہ کو اپنے قریب محسوس کریں اور خود کو آپ اللہ کے قریب محسوس کریں. تو یہ کتنا ہی اچھا احساس ہوگا, کتنا ہی پیارا احساس ہوگا جب ہم جو ہے وہ خود کو اللہ کے قریب محسوس کریں, اللہ کو اپنے قریب محسوس کریں. پھر ہماری پرائرٹیز چینج ہو جائیں گی, ہماری سوچیں چینج ہو جائیں گی, ہماری ترجیحات بدل جائیں گی. جب ہماری ترجیحات بدل جائیں گی تو پھر معاملات مختلف ہو جائیں گی. جب آپ اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیتے ہیں نا, تو پھر اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کو اپنے قریب لاتی ہے, آپ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ لفظ راجعون جو ہے نا, رجوع سے نکلا ہے, راجع سے نکلا ہے. راجع کا مطلب ہوتا ہے کہ پلٹ آنا, لوٹ آنا. تو ہم بیسیکلی یہ چیز ہمیں ظاہر کرتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ہمیں اسی کی طرف جو ہے پلٹ کے جانا ہے, ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اب یہ جو پلٹ آنا ہے, لوٹ جانا ہے, یہ دو سینس میں ہم اس کی اگر ڈیپتھ میں جائے تو اس کی دو سینس بنتی ہیں. ایک سینس اس کی یہ بنتی ہے کہ ہم فزیکلی, اسپرچلی اپنے معاملات کو یہاں پر چھوڑیں گے اور اس دنیا سے رخصت کر جائیں گے. تو ہم رجوع کر گئے, ہم لوٹ گئے اللہ کی طرف, جسے ہم کہتے ہیں کہ انتقال ہو جانا, فوت ہو جانا. تو ہم اس دنیا سے, ہمارا تعلق ختم ہو گیا. ایک یہ ہے راجع. ایک راجع یہ ہے کہ آپ نے رجوع کیا. جیسے
कोई शख्स कोई गलती कर लेता है, कोई बुराई कर लेता है, मियाँ बीवी है, उसका तल्लक ख़राब हुआ, लड़ाई हुआ, तलाक़ रजी वाक़या हुई, तलाक होगी, हस्बैंड ने तलाक दे दी, तो वो फिर क्या है कि वो तलाक़ रजी है, यानी कि वो रजू कर सकता है। जब वो बंदा अपनी बीवी से दोबारा रजू कर लेता है तो वो लौट आया उसकी तरफ, तो ये रजू कर लिया। इसी तरह अगर हम अपने तल्लक को अल्लाह से तोड़ बैठे हुए हैं, हमारा तल्लक अल्लाह से ख़त्म हो गया हुआ है, हमारे तल्लक में वो मजबूती नहीं रही, वो रस्सी नहीं रही जिसको हमने मजबूती से थाम के रखना था, तो वो मजबूती नहीं रही, वो रस्सी नहीं रही, तो वो हम अपने अल्लाह के साथ अगर मुनक़ता हो गया हुआ है हमारा तल्लक को, तो रजू करें, इससे पहले कि हम वो वाला रजू कर जाएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम वो वाला रुजू कर जाएं, हम अल्लाह को प्यारे हो जाएं, यहाँ से दुनिया से हमारा तल्लक मुनक़ता हो जाए, हम फोत हो जाए, इंतकाल कर जाएं। उस रुजू करने से पहले आप ये रुजू क्यों नहीं कर लेते जो हम अल्लाह से तल्लक को तोड़ बैठे हुए हैं? हमें चाहिए कि हम अल्लाह से अपने तल्लक को मजबूत करें। जो अल्लाह के साथ हमारा तल्लक टूट गया हुआ है, उस तल्लक को हम अल्लाह के साथ दोबारा से बनाएं, हम रुजू कर लें, लौट आएँ, हम वो राजा से पहले ये राजा कर लें, तो हम राजीऊन हो जाएं। ये वाले राजीऊन पहले हो जाए, पहले वो वाले राजीऊन होने से पहले जो अल्लाह से मुलाकात करने के लिए है, जो इस दुनिया से तल्लक टूटने से पहले हम अल्लाह से अपने तल्लक को पहले से, जब अल्लाह से हमारा तल्लक जुड़ जाता है तो हम इन रिलेशन आ जाते हैं अल्लाह के साथ, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हमारे अंदर जो है वो हार्मोन्स लेवल मेंटेन्स होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ हार्मोन्स रखे हुए हैं, हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स रखे हुए हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं अगर वो स्टेबल ना रहें तो हमारे जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, हमारे रवैयों में तब्दीलियाँ आती हैं, हमारे ख़यालात में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, हमारे मामलात में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। उनमें से कुछ वेल नोन हार्मोन्स हैं, जैसे डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, फिर इसके अलावा सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है। अब ये जो हार्मोन्स हैं, अगर इनकी मकदार जो हमारी बॉडी में पैदा हो रही है मतलूबा मकदार से जो हमारी बॉडी को चाहिए उससे कम पैदा हो या ज़्यादा पैदा हो, तो हमारे अंदर मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एंडोर्फिन की बात करता हूँ, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में पैदा होता है, अगर वो अपनी बॉडी में मतलूबा मकदार के मुताबिक पैदा ना हो रहा हो तो फिर हमारे अंदर क्या तब्दीलियाँ आएंगी, और हमारे अंदर जो है ये बेसिकली एक रिवार्डिंग केमिकल है। यानी कि जैसे हम कोई टारगेट पूरा करते हैं, कोई टास्क पूरा करते हैं, जब वो टारगेट या हम टास्क पूरा करते हैं तो ये डोपामाइन जो है ये हमारे बॉडी के अंदर पैदा होता है। जब ये डोपामाइन हमारी बॉडी के अंदर पैदा होता है तो हमें एक ख़ास रिलैक्सेशन, ख़ास फ़रत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ख़तून हैं, आप एक कुकिंग करना चाह रही हैं, आपने रात का खाना तैयार करना है, जैसे ही आप खाना मुकम्मल करके बर्तन को चूल्हे से नीचे उठा के रखेंगे ना, तो एक आपको ख़ास किस्म का इत्मीनान मिल जाएगा, सुकून आ जाएगी, वो एक बर्डन उतर जाएगा। बेसिकली ये क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर डोपामाइन पैदा हुआ, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर डोपामाइन पैदा हुआ तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, आप कोई खाना खा लेते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर ये पैदा होता है। अगर ये अपनी मकदार के मुताबिक पैदा ना हो तो फिर क्या होगा कि आपका कोई टारगेट मुकम्मल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ना आपको उस लेवल की खुशी होगी, ना आपको उस लेवल की परेशानी होगी, और आप जो है वो टारगेट ओरिएंटेड नहीं रहेंगे। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में सेरोटोनिन है, अगर सेरोटोनिन जो है वो आपका पूरा नहीं है बॉडी में, तो क्या है कि आपका मूड स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है जी, आप बिला वजह जो है या खुश होंगे या बिला वजह गमगीन होंगे। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे बड़ा खुश हो रहे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी बात भी हो जाती है लेकिन वो खुश नहीं होते। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक बंदा है वो छोटी छोटी बातों पे खुश रहने वाला है, खुश मिजाज है, लेकिन उसका दिल करता है कि वो आराम से तन्हा बैठे, अलहदा में वक्त गुजारे, और खाम खा बिला वजह वो खुद से सोच के परेशानी ले आता है।
تو ایکچولی وہ ہارمونز لیول اس کی باڈی میں مینٹین نہیں ہوتا. بعض دفعہ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر وقت سیریس رہتے ہیں, سنجیدہ رہتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ کبھی کبھی ان کا دل کرتا ہے بلا وجہ ہلا گلا کرنے کو, بلا وجہ دوستوں کے ساتھ جانے کو, ملنے کو, محفل سے جانے کو. تو کیا ہے کہ ان میں ہارمونز لیول کی جو ہے وہ چینج پیدا ہوتی ہے. اسی طرح آکسیٹوسن ہے, یہ ہماری باڈی میں ہوتا ہے. اگر آکسیٹوسن بیسیکلی یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی پیارے سے ملتے ہیں, اپنے کسی دوست سے ملتے ہیں, کسی احباب سے ملتے ہیں, کسی رشتہ دار سے ملتے ہیں, اپنے بچوں سے ملتے ہیں, اپنی بیوی سے ملتے ہیں, اپنی بہن سے ملتے ہیں, اپنے باپ کے گلے ملتے ہیں, اپنی ماں سے ملتے ہیں. تو یہ آکسیٹوسن ہماری باڈی میں ریلیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ریلیکسیشن ملتی ہے, ہماری باڈی ہولڈ ہوتی ہے, ہماری باڈی جو ہے وہ سٹیبل ہوتی ہے. اگر ہم اپنے پیاروں سے دوری اختیار کریں تو یہ ہماری باڈی میں پیدا نہیں ہوگا. جب یہ ہماری باڈی میں پیدا نہیں ہوگا تو پھر ہماری باڈی میں وہ سٹیبلٹی نہیں رہے گی. تو یہی ہے نا, مطلب اپنی عزیز و اقارب سے جو ہے وہ تعلق رکھو, اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھو, جو آپ سے توڑنا چاہے اس کے ساتھ جوڑو. حالانکہ مطلب یہ جو اعمال جو آپ کی رزق میں برکت فرماتے ہیں, وہ اعمال جو آپ کی زندگی میں برکت پیدا کرتے ہیں, ان میں سے یہ اہم ترین اعمال ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑیں. اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ایک رشتہ دار نہیں بلانا, آپ نے نہیں بلایا, چلو بھی ہم بھی نہیں بلاتے, ٹھیک ہے, اور وہ سالوں سال پھر نہیں بلاتے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی سی, کوئی اتنی بڑی غلطی بھی نہیں ہوتی, کوئی اتنا بڑا جرم بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی, ایسی. لیکن یہ کرنے سے کیا ہے, لیکن اس کے برعکس دیکھیں کہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے, اللہ کی خوشنودگی ملتی ہے, ہمارے رزق میں, ہماری مال میں, ہمارے جان میں برکت پیدا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ بیسیکلی, اور پھر جب ہم ملتے ہیں, ہم کسی اپنے رشتہ دار سے, کسی کزن سے جا کے ملے ہیں, تو کیا ہے, جیسے ہم اس سے بغل گیر ہوتے ہیں, ملتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, تو ہمارے اندر باڈی میں آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. جب یہ آکسیٹوسن ہماری باڈی میں ریلیز ہوتا ہے تو پھر ہماری باڈی سٹیبل ہوتی ہے, ہمیں خاص قسم کی فرحت محسوس ہوتی ہے, ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے, ہم اپنے آپ کو پہلے سے ریلیکس فیل کرتے ہیں. اسی طرح انڈورفن ہے, یہ مطلب ایک پین کلر ہے. یہ بیسیکلی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہماری باڈی میں اگر کسی قسم کی تکلیف ہو یا ہمیں چوٹ لگتی ہے تو ہمیں پین محسوس ہوتی ہے. اگر اس کی مطلوبہ مقدار جو ہماری باڈی میں کم ہے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی ٹھوکروں پہ بھی, چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی زیادہ پین ہوگی. لیکن اگر اس کی مقدار زیادہ, آپ جب دیکھیں کہ دیہاتی لوگ ہیں وہ محنت زیادہ کرتے ہیں, یہ ہمارا ایکسرسائز کرنے سے, محنت کرنے سے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ڈارک چاکلیٹ ہے وہ آپ کھائیں تو یہ ہماری باڈی میں پیدا ہوگا. تو جیسے انڈورفن ہماری باڈی میں پیدا ہوتا ہے تو ہماری باڈی میں جو ہے وہ قوت مدافعت, کسی چیز کو برداشت کرنے کی, پین کو جو ہے وہ برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. تو یہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہیں, یہ ڈیفرنٹ, میں ہارمونز کو ڈسکس کر رہا تھا. تو یہ جو ہارمونز ہیں, جب ہم کسی سے نفرت رکھتے ہیں, غصہ رکھتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں, تو اس صورت میں یہ ہمارے ہارمونز سٹیبل نہیں رہتے. ان کی مقدار جو ہے وہ مطلوبہ مقدار جو ہماری باڈی کو چاہیے ہوتی ہے, یا اس سے زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اس سے کم پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی مقدار مطلوبہ ریکوائرڈ باڈی سے کم یا پیدا ہونے اس کی صورت میں ہمارے جسم میں مختلف پیچیدگیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں, ہم بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہوتا اس میں کیا ہے کہ جب ہم خود کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں, اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں, اللہ کی طرف ہم لوٹ آتے ہیں, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں اور باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, درگزر کر دیتے ہیں, دل کو صاف کر دیتے ہیں, تو آٹومیٹکلی ہمارا ہارمونز لیول جو ہے وہ مینٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے امیون سسٹم جو ہے وہ بیٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم نفرت رکھتے ہیں نا, غصہ رکھتے ہیں, کسی سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں, ضد کر لیتے ہیں, تو ایسی صورت میں ہمارا امیون سسٹم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم اپنوں کے ساتھ ملتے نہیں ہیں تو وہ ہارمونز پیدا نہیں ہوتا جو ہمارا لو کا ہارمونز پیدا ہونا ہوتا ہے. جب وہ ہارمونز پیدا نہیں ہوتا تو ہمارے اندر جو ہے وہ سٹیبلٹی نہیں رہتی. تو آپ جب کسی کو معاف کر دیتے ہیں, دل کو صاف کر دیتے ہیں, اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں, رجوع کر لیتے ہیں, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ سے جوڑ لیتے ہیں, تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیچرلی ہمارے اندر ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہارمونز لیول جو ہے وہ مینٹین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہمارے ہارمونز لیول مینٹین ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہماری زندگی جو ہے نارملائز ہو جاتی ہے.
ہمارے اندر سے شدت پسندی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ہمارے اندر سے پھر وہ غصے کا لیول کم ہو جاتا ہے، ہمارا غصے کے اوپر کنٹرول بڑھ جاتا ہے، ہم چیزوں کو جو ہے وہ ایک نئے پہلو سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، نئے پہلو سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارا امیون سسٹم سب سے پہلے جو ہے وہ بیٹر ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں کہ جو کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو ہم بیماریاں سمجھتے ہیں، دراصل وہ بیماریاں نہیں ہیں بیماریاں، لیکن دراصل اگر ہم ان کی ڈیپتھ میں جائیں، ان کو دیکھیں تو وہ بیماریاں نہیں ہیں۔ کینسر کوئی بیماری نہیں ہے، بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ ایک غصہ ہے، ایک نفرت ہے، ایک عداوت ہے، ایک رویہ ہے جو ہمارے اندر پل جاتا ہے۔ جب وہ ہمارے اندر پل جاتا ہے تو پھر ہمارا امیون سسٹم جو ہے، قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے اندر آلریڈی جو وائرسز، بیکٹیریا اور مختلف چیزیں موجود ہیں جو حملہ آور ہوتی ہیں، ایک جگہ پہ ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو دوسری جگہ سے شروع ہو جاتی ہے، دوسری جگہ سے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو تیسری جگہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم کمزور ہو گیا ہوا ہے۔ جب ہمارا امیون سسٹم کمزور ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ بیماری ہماری جان نہیں چھوڑے گی، وہ کبھی کہاں سے نمودار ہو جائے گی، کبھی کہاں سے نمودار ہو جائے گی، وہ ہمیں ایک دائمی بیماری لگ جائے گی جو ہمیں موت کی طرف لے جائے گی۔ جب تک ہم اپنے امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے سب کو معاف نہیں کر دیتے، ہمارے ہارمونز لیول مینٹین نہیں ہوتے، ہمارا امیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہوتا، تو ہم بیماریوں سے لڑ نہیں سکتے۔ اگر اب یہ جیسے شوگر ہے، بیسیکلی کیا ہے کہ ایک خاص مقدار شوگر کی جو ہے وہ آپ کی باڈی میں، آپ کے بلڈ میں داخل ہونی ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری باڈی میں انسولین جو ہے ہارمونز پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ انسولین اگر مناسب مقدار میں پیدا نہ ہو رہی ہو تو بلڈ میں شوگر کی مقدار کنٹرول نہیں ہوتی۔ اب وہ جو مناسب مقدار میں پیدا نہیں ہو رہی تو ہم پھر کیا کہتے ہیں، میڈیسنز لیتے ہیں، ٹیبلٹس لیتے ہیں یا انجیکشنز لگاتے ہیں، انسولین لگاتے ہیں، تو جس سے ہم وہ مطلوبہ مقدار پوری کرتی ہیں۔ اب یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے، آپ کا ایک بیہیویئر ہے، آپ کا ایک رویہ ہے۔ یہ آپ جیسے ہماری باڈی میں جو ہے کچھ ڈیفرنٹ آپ کہہ لیں ایلیمنٹس بڑھ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے۔ تو اس لائف سٹائل کو آپ تبدیل کریں، آپ کا بیہیویئر تبدیل ہوگا، آپ کی سوچ تبدیل ہوگی، اپنے سے آپ منفی تھاٹس کو دور کر دیں۔ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں نا، وہ آپ کے اندر جو ہے وہ بیماریاں پیدا کرتی ہیں، آپ کے امیون سسٹم کو کمزور کرتی ہیں۔ تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ آپ کنٹرول کریں۔ کیسے کنٹرول کریں؟ معاف کر دیں، چھوڑ دیں، ختم کر دیں معاملات کو، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں، آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بیماریاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی آپ کی۔ جب آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں، جوڑ لیتے ہیں، آپ کا ہارمون لیولز جو ہے وہ مینٹین ہو جاتا ہے، آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہو جاتا ہے، تو بیماریاں خود بخود آپ کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے چونکہ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ڈسکس کی تھی کہ اللہ کے 99 نیم ہیں، ہمیں ہر نام کی ضرورت ہے، ہر وصف کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن جب اللہ نے ہمارے لیے ہمارے ساتھ اپنے تعلق کو تعارف کرایا نا، تو جو نام ہمیں تعارف کرایا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کا نام، کون سا نام جس سے ہم شروع کرتے ہیں کسی کام کو؟ الرحمن الرحیم۔ پھر جب اللہ نے تعارف فرمایا اپنا، الحمدللہ، اللہ کے لیے ساری تعریفیں، رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے، کون، کس وصف کے ساتھ؟ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم۔ تو ہمیں اللہ کے ساتھ جس اللہ کے وصف کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ رحمان ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رحمان ہے نا، اس نے پوری صورت ہی ہمارے لیے نازل فرما دی۔ الرحمن
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے ناموں میں سے جس وصف کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے، سب سے سپیریورٹی پہ جسے کی ہمیں طلب ہے، وہ رحمان ہے۔ اور اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں میں، تمام صحیفوں میں، تمام چیزوں میں جو سب سے افضل ترین ہے، سب سے اعلیٰ ترین ہے، قرآن ہے، جس کا اللہ نے ہمیں علم سکھایا۔ سب سے اللہ کا صفاتی نام جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے اعلیٰ ترین کتاب جو نازل فرمائی، الرحمن علم القرآن، اس نے ہمیں قرآن سکھایا، قرآن کا علم دیا، قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں ان میں سے بہترین تخلیق، جو بہترین مزین کیا گیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر بات بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، یعنی کہ جس پہلو سے جو پہلو مضبوط ترین ہو سکتا تھا، اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن طریقے سے کر کے ہمیں تقویت بخشی، ہمیں تقویم کیا، ہمیں بنایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب اللہ تعالیٰ کی اور بھی مخلوقات ہیں، یہ چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، یہ سارے ہیں۔ تو ان میں سے ان کی جو سب سے اعلیٰ خوبی ہے نا، جو اعلیٰ خوبی جو انسان کو اشرف کرتی ہے، وہ ہے بیان کرنے کی، بات کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کرنے کا وصف دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے بیان کرنے کا وصف اس کو دیا۔ یہ دیکھیے، ہر چیز سپیریٹ، جو باتیں ہو رہی ہیں سب کی سب جو ہے وہ سپیریٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ سورہ رحمان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اگر ہم سب کو معاف کر کے، دل کو صاف کر کے، اپنے بڑے سے بڑے گناہ کو لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں شرمندگی کے ساتھ، اور اللہ کو اس کے ذاتی نام سے دل میں 3 بار پکارتے ہیں اور بند آنکھیں کر کے سورہ رحمان سنیں۔ یہ سورہ رحمان جب ہم سنیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے، اس کی برکات سے ہمارے جسم وہ جو فریکوینسی ریسیو کرے گا نا، وہ فریکوینسی ہمارے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرے گی، سٹیبل کرے گی، مضبوط کرے گی۔ ہمارا امیون لیول انکریز ہوگا، ہمارے ہارمونز لیول مینٹین ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب ہمارے ہارمونز لیول مینٹین ہوں گے اور ہمارا امیون سسٹم سٹرونگ ہوگا تو ہمارے اندر قوت مدافعت بڑھ جائے گی۔ جب ہمارے اندر قوت مدافعت بڑھے گی تو ہمارے اندر پیدا ہونے والی بیماریاں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، ان کے خلاف لڑنے کی صلاحیت ہماری باڈی میں بڑھ جائے گی۔ تو آپ 7 دن صبح و شام سورہ رحمان قاری عبد الباسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے والی بالکل تنہائی میں بیٹھ کے سنیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا، آپ کے امیون لیول کو سٹرونگ کرے گا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ بہت سارے مسائل یہ آتے ہیں کہ بچے بیمار ہوتے ہیں، بچہ ہے وہ چھوٹا ہے، ابھی مطلب 1 دن کا ہے بچہ، 1 ماہ کا ہے، 1 سال کا ہے، تو وہ بچہ بیمار ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جو اس کو موت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ایکچول میں کیا ہے، بچے بیمار نہیں ہوتے، والدین بیمار ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے گا گرد و نواح میں، ارد گرد دیکھیے گا، ان کا آپس میں تنازع چل رہا ہوتا ہے، یا لڑکی کسی ضد پہ کھڑی ہوتی ہے یا لڑکا کسی ضد پہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی کی ہم بات کر رہے ہیں۔
وہ اپنی کسی سوچ کو لے کے، اپنے کسی ارادے کو لے کے، اپنے کسی کام کو لے کے وہ وہاں کھڑی ہے، بھئی میں نے یہ کرنا ہے، یہ ایسے ہی ہوگا، ایسے ہوگا، میں نے یہاں رہنا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ اب خامد جو ہے وہ اپنی کسی ضد میں اڑا ہوگا، ان دونوں کے درمیان میں نفرت ہوگی۔ اب وہ جو نفرت کا پہلو ہے نا، وہ ڈائریکٹ ایفیکٹ کرے گا ان کے بچوں پر۔ جب تک وہ ماں باپ جو ہیں اپنی نفرت کو ختم نہیں کریں گے، اپنے غصے کو ختم نہیں کریں گے، آپس میں محبت کے پہلو پہ واپس نہیں لوٹیں گے، تب تک وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ضد میں اس قدر مضبوط ہوتے ہیں، اپنی انا میں اس قدر مضبوط ہوتے ہیں، بچے کو موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں، یا اس کو پرماننٹ کسی ڈس ایبلٹی میں، یا پرماننٹ اس کو کسی ڈیزیز میں پھنسا دیتے ہیں۔ لیکن ہم جو آپس میں پھنسے ہوتے ہیں وہ نہیں ہم چھوڑتے، خود کو نہیں چھڑواتے۔ میری درخواست ہے پیرنٹس سے، بچوں سے، کہ آپ لوگ جو ہے آپس کا غصہ چھوڑیں، آپس کی نفرتیں چھوڑیں، آپس کے تعلقات کو بہتر کریں، آپ کا ہارمونز لیول مینٹین ہو، تاکہ آپ کے بچوں کو اوپر جو اثرات جا رہے ہیں وہ ختم ہوں۔ اگر آپ خود کو نہیں چھوڑتے، ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے، آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر نہیں کرتے، مضبوط نہیں کرتے، تو آپ خود تو اذیت کی زندگی گزار ہی رہے ہیں، خود تو نفرت کی آگ میں جل ہی رہے ہیں، خود تو آپ پریشانی اور تکلیف میں ہیں ہی ہیں، آپ بچوں کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ بچوں کے ساتھ آپ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ظالم کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آپ زیادتی کیوں کر رہے ہیں آپ بچوں کے ساتھ؟ آپ ان کی جان تو چھوڑیے۔ آپ نے بے شمار معاملات دیکھے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی کی آپس میں کسی ایک چھوٹی سی بات پہ چپکلس ہوئی، بات ان کی آپس میں نہیں بنی، ان کا جھگڑا ہوا، اور سب سے زیادہ سفر کون کرتا ہے؟ بچے سفر کرتے ہیں۔ ہماری لڑائیوں جھگڑوں کا جو اثر ہوتا ہے سب سے زیادہ بچوں پہ ہوتا ہے۔ اب ماں کے اندر نفرت ہے، ماں کے اندر غصہ ہے، ماں کے اندر جو ہے وہ عداوت ہے، بدلہ ہے، حسد ہے۔ اب وہی ماں اس حسد کی آگ میں جل رہی ہے، اس بدلے کی آگ میں جل رہی ہے، اور بچے کو وہ فیڈ کروا رہی ہے۔ تو جب بچے کو فیڈ کروا رہی ہے تو ایک تو اس کی ریز اس کو ٹکرا رہی ہیں، دوسرا جو اس کے اندر باڈی کے اندر ہارمونز چینج آئی ہے، ہارمونز کی چینج آئی ہے، وہ اس کی فیڈ میں مکس ہے، اور وہ ایفیکٹس اس بچے کے اندر جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں بچہ بیمار نہ ہو جی، اس کو موشن لگے رہتے ہیں جی، یہ بچے کو یہ پرابلم رہتی ہے جی، بچے کو یہ مسائل رہتے ہیں جی، بچے کا جو ہے وہ یہ الرجی ہوئی رہتی ہے جی، بچہ روتا رہتا ہے جی، بچہ بلا وجہ ضد کرتا رہتا ہے جی۔ تو بھائی ضد تو آپ نہیں چھوڑ رہے، یہ ضد تو آپ نے خود اس کو فیڈ کی ہے، اور یہ ضد آپ نے اس کے اندر خود داخل کی ہے۔ جب آپ ضد نہیں چھوڑتے، جب آپ اپنے معاملات کو نہیں چھوڑتے، تو ڈیفینیٹلی اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ بچوں پہ جائے گا۔ تو آپ خود کو بھی چھوڑیں، بچوں کو بھی چھوڑیں۔ 99% کیس، آپ 99 نہ کہیں 90% کیسز کہہ لیں، اس میں بچے بیمار نہیں ہوتے، پیرنٹس بیمار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی پیرنٹس جو ہے وہ ضد چھوڑتے ہیں، اپنے معاملات کو چھوڑتے ہیں، تو بچے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو سورہ رحمان سننی ہے نا، وہ پیرنٹس کو ضروری ہے، وہ بچے کو نہیں سنائیں، وہ خود سنیں، وہ بیوی سنیں، وہ خامد سنیں، اپنے معاملات کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ، اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ آپ نے یہ دیکھا ہے، یہ تجربہ کیا ہے ڈیفرنٹ سائنٹسٹ نے، ڈیفرنٹ لوگوں نے، کہ ایک بھینس ہے، اس کے بچھڑے ہیں، گائے ہے، اس کے بچھڑے ہیں، بچے ہیں، بکری کے بچے ہیں۔ تو ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو، بلی جو ہے اپنے بچے کو زبان سے چاٹتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کے ہارمونز اس کی باڈی کو ٹچ کرتے ہیں، ان بچوں کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے، اور بچے بہتر طریقے سے گرو کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ تجربہ کیا گیا، جانور کے بچے لیے، بھینس کے بچے لیے، ایک بچہ ہے اس کو پیدا ہوتے ہی ماں کے ساتھ باندھ دیا، ایک بچہ ہے اس کو پیدا ہوتے ہی ماں سے دور رکھ دیا۔ اب جو بچہ پیدا ہوا، جس کو ماں کے ساتھ باندھا ہے نا،
ماں اس کو پیار کر رہی ہے, زبان اس کی پوری باڈی پہ پھیر رہی ہے, اس کو چاٹ رہی ہے, چوم رہی ہے, ٹھیک ہے, اور جو بچہ دور ہے اس کے ساتھ ایسا اس کا کوئی فزیکل ریلیشنز نہیں ہو رہا. کچھ عرصے کے بعد یہ جو بچہ جو ماں کے پاس بندھا ہوا تھا یہ گرو کرنا شروع ہو گیا, اس کی صحت اچھی ہو گئی, اور وہ بچہ جو ہے وہ گرو ہی نہیں کر سکا, وہ کمزور ہو گیا. اسی طرح ہماری مثال لے لیں کہ جو بچے ہیں اپنی ماؤں کے پاس رہتے ہیں, ان کا فزیکل گروتھ, ان کی مینٹل گروتھ, ان کی سٹیبلٹی کا لیول اور ہوتا ہے. جو بچے ماؤں سے دور چلے جاتے ہیں, جی کسی نے اڈاپٹ کر لیا, یا بچہ نانی کے پاس رہ گیا, دادی کے پاس رہ گیا, یا میاں بیوی کی جو آپس میں چپکلس ہے تو علیحدگی ہوگی, دونوں میاں بیوی ساتھ نہیں ہیں, تو ان بچوں کی وہ گروتھ کا لیول ہی نہیں ہوتا. وہ بچے سفر کرتے ہیں, ان کا امیون سسٹم سٹرونگ ہی نہیں ہوتا, ان کے ہارمونز لیول مینٹین ہی نہیں ہوتے, ان کو کوئی نہ کوئی چھوٹی بیماری جو ان کو گھیرے رکھتی ہے, اور بعض دفعہ وہ بڑی بیماری بن جاتی ہے, یا کوئی ایسی بیماری آ لیتی ہے جو اس کو موت کی طرف دھکیل دیتی ہے. تو ایسی صورت میں پیرنٹس سے یہ میری گزارش ہے کہ وہ آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر کریں, اور مائیں بچوں کو پیار کریں. بلکہ میں ایک اپنے طور پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ کا چھوٹا بچہ ہے نا, تو ہاسپٹلز میں, بعض ہاسپٹلز میں جو لوگ یہ ریسرچ کر چکے ہوئے ہیں, فورن میں یہ پریکٹس جاتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بنا کپڑے پہنائے اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ لپٹا دیتے ہیں, جس سے جو ہے اس کی باڈی کا لمس اس بچے کی باڈی کو ملتا ہے, جس سے بچے میں سٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے. تو آپ ہیں, آپ اپنے بچے کو لیں, اس کو سینے کے اوپر لٹائیں, باپ لٹائے, ماں لٹائے, باپ بے شک اپنی شرٹ اتارے, بچے کی شرٹ اتارے اپنے کی, اور اس کو ڈائریکٹ اپنی باڈی کے ساتھ کنٹیکٹ دیں. بچوں کو زیادہ سے زیادہ چومیں, ان سے پیار کریں, ان سے لپٹیں, ان کو گلے لگائیں. یہ بچوں کے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرے گا, ان میں قوت مدافعت کو بہتر کرے گا, ان کا اعتماد بڑھے گا اس چیز سے, ان کا کانفیڈنس لیول انکریز ہوگا بچوں کا, بچوں کی گروتھ بڑھے گی, گروتھ کی جو ریٹ ہے وہ انکریز ہو جائے گی. تو آپ لوگ یہ بچوں کے ساتھ اپنی پریکٹس کریں. آپ خود کی جان چھوڑیں, اپنے بچوں کی جان چھڑوائیں. میاں اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے کریں, بیوی اپنے میاں کے ساتھ تعلقات اچھے کریں. آپ جو ہے وہ ایک تناؤ ہوتا ہے نا, ایک ضد ہوتی ہے, جو ایک انا ہوتی ہے کہ نہیں جی بس میری بات مانی جائے, جو میں نے کہہ دیا وہی ہو, یا جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے, یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, بس ایسے ہی کرنا ہے, ایسے ہی ہو, آپ نے ایسے کیوں نہیں کیا. وہ اپنی جگہ پہ ضد پہ اڑ گئی ہے, وہ اپنی جگہ پہ جو انا میں پھنس گیا ہے. تو اب جب یہ آپ اس طرح تناؤ کا شکار ہوں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کے گھر میں بھی سٹریس ہوگا, آپ کی ذات کے اندر بھی سٹریس ہوگا, بچوں پہ بھی اس کے ایفیکٹ پڑیں گے. تو وہ ایک زندگی جو ہے مشکل کا شکار ہو جائے گی. آپ ہنسا کریں, آپ خوش رہا کریں گے. جب آپ ہنستے ہیں تو انڈورفن پیدا ہوتا ہے, جب انڈورفن پیدا ہوتا ہے تو آپ کا سٹریس جو ہے وہ جاتا رہتا ہے, آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. آپ خوش ہوا کریں نا, تاکہ آپ کی باڈی کے اندر انڈورفن کا لیول مینٹین رہے. جب وہ مینٹین رہے گا تو آپ کا سٹریس جو ہے وہ ریلیز ہوگا, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. تو آپ اپنے آپ کو ریوائیو کریں, آپ جو ہے وہ ریلیکس ہوں, آپ اپنے بچوں کو ریلیکس کریں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ بغل گیر ہوں, آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بغل گیر ہوں, ان سے ملیں, ان کے ساتھ تعلقات کو استوار کریں, ان کے پاس بیٹھیں, ان کے گلے ملیں, ان سے ہاتھ ملائیں, تاکہ آپ کا آکسیٹوسن لیول جو ہے وہ مینٹین ہو, آپ کے اندر محبت کے جذبات جاگیں, آپ ایک فرد کی زندگی گزاریں. آپ کا ٹرسٹ لیول انکریز ہو جائے گا, اس سے آپ کا خود پہ کانفیڈنس لیول انکریز ہو جائے گا, آپ کے ریلیشنز بہتر ہو جائیں گے, آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے, آپ کا خوف جاتا رہے گا. آپ تنہائی کی زندگی گزارنا شروع کر دیں, لوگوں سے کٹ آف ہونا شروع کر دیں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر ایک عجیب قسم کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, ایک عجیب قسم کا آپ کا جو ہے وہ ٹرسٹ جو ہے لیول ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں رہے گا. آپ کا یہ ایسا عالم ہو جائے گا کہ آپ وہ ایک انجانے خوف کا شکار ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, آپ ایک عجیب سی اذیت میں پیدا ہو جائیں گے. لیکن جب آپ اپنے احباب کے ساتھ ملیں گے تو آپ کے اندر آکسیٹوسن پیدا ہوگا, تو آپ کا ٹرسٹ لیول بوسٹ کرے گا, آپ میں محبت کے جذبات جو ہے وہ امپروو ہوں گے, آپ کی نفرت کم ہوگی, آپ کا غصہ کم ہوگا. جب آپ کسی کے ساتھ جا کے مل ہی نہیں رہے
تو کیسے آپ کی نفرت کم ہوگی؟ آپ کا غصہ کیسے کم ہوگا؟ کیسے آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا؟ تو آپ اپنے عزیز و اقارب سے ملیں، آپ اپنوں سے ملیں، ان سے آپ پیار کریں، ان سے آپ محبت کریں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں، آپ اپنے بھائیوں سے ملیں، آپ اپنی بہنوں سے ملیں، آپ اپنی ماں سے ملیں۔ اب چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے جی، تو وہ کئی سال جو ہے ہم اپنے بھائیوں کو نہیں بلاتے، ہم اپنی بہنوں کو نہیں بلاتے۔ بات کیا ہوتی ہے بیچ میں؟ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ بات نہیں بھول گئی ہوتی ہے صحیح طرح سے کہ جس بات کی وجہ سے ہماری ناراضگی ہوئی تھی، وہ صحیح طرح سے بات بھی یاد نہیں ہوتی۔ یار وہ بات ہی نہیں آپ کو یاد، تو جان چھوڑ دیں، آپ چھوڑیں اس کو، آگے بڑھیں، دوبارہ اپنے تعلقات کو وابستہ کریں۔ بیسیکلی یہ رجوع کرنا ہی ہے، یہ لوٹنا ہی ہے۔ آپ اللہ کے بندوں کی طرف لوٹے، اللہ کی طرف لوٹے، اور یہی رجوع کرنا توبہ ہے، یہی معافی ہے۔ تو آپ یہ رجوع کریں، آپ توبہ کریں، آپ معافی مانگیں، آپ معافی دیں۔ اب میری بات یہ غور سے سن لیں آپ، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی دل آزاری ہو جائے، کوئی تکلیف کسی کو آپ نے پہنچا دی ہے، تو قطعاً دیر نہ کریں معافی مانگنے میں، اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کر لیں۔ آپ اپنی غلطی کو اگر تسلیم کریں گے، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ جو شخص جو ہے تعلق کو استوار کرنے میں پہل کرتا ہے، جو شخص جو ہے معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے، جو درگزر کرتا ہے، اگر ایسا کرنے سے کہ اس کی عزت میں کمی آ جائے تو مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قیامت والے دن آ کے مجھ سے اس کا صلہ لے لے، اس کی عزت کا جو صلہ بنے گا وہ اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو بھائی آپ معاف کریں، معاف کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے۔ اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر رہا ہے، درگزر کر رہا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ چھوٹا ہو گیا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے اس کا مطلب، بلکہ یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کے پاس چل کے آ جائے معافی مانگنے کے لیے، تو اس میں بھی آپ دیر نہ کریں۔ جیسے آپ نے اپنی غلطی کر لی ہے نا، تو اس غلطی کو جو ہے اس کی معذرت کرنے کے لیے آپ کسی کے پاس جانے میں دیر نہ کریں، اس غلطی کو قبول کرنے میں آپ دیر نہ کریں۔ آپ نسیان ہے نا، انسان ہے، بھول جاتا ہے، تو معافی مانگیں آپ اس سے۔ اور اسی طرح اگر کوئی غلطی کر کے آ گیا ہے، آپ سے آ کے معافی مانگ رہا ہے، تو اس کو معاف کرنے میں دیر نہ کریں۔ بلکہ ایک جگہ پہ میں نے سنا تھا، مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے معافی مانگے اور وہ شخص معاف نہ کرے، تو حوض کوثر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ جائے۔ تو یہ دیکھیں، معافی کرنے میں تو آپ دیر نہ کریں، اور اور دیکھیں اللہ کا غضب جو ہے کتنا ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی، لیکن جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا، اے اللہ تو ہی الہ ہے، اور کوئی نہیں ہے، تو ہی الہ ہے، انت، تو ہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تے ظلم کرن والے ہیں چوہاں، میں تے غلطیاں کرن والے ہیں چوہاں، میں تے گمراہی کرن والے ہیں چوہاں، میں تے گناہ کرن والے ہیں چوہاں۔ ان الفاظ کے ساتھ یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، تو اگر ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتے تو ایک مفہوم ہے کہ قیامت والے دن ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا، جب لوگ قبروں سے اٹھائے جاتے۔ لیکن جب ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے کو پکارا تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہمیں معاف نہ کیا، ہم تو گھاٹا کرنے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ بھی معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیسے ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگے اور کوئی آپ سے معافی مانگ رہا ہو اور آپ اسے معاف نہ کریں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ کیسے؟
اب مجھے سمجھائے نا، یہ بات میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا پتہ چلے کہ آپ سے کوئی معافی مانگنے آیا ہے، اس نے آپ کا دل دکھایا ہے، اس نے آپ کی دل آزاری کی ہے، اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، اس نے آپ کو تکلیف دی ہے، یعنی اس نے برائی کی ہے، آپ کے ساتھ برا کیا ہے، اور وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے اور آپ اس سے معاف نہیں کر رہے، اور پھر آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. کیسے؟ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. آپ تو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں اور اپنے لیے آپ معافی مانگ رہے ہیں. اور بھائی جب آپ کسی کو معاف کر رہے ہیں، کسی کو چھوڑ رہے ہیں، دراصل آپ اس کو معاف نہیں کر رہے، آپ اللہ سے اپنی معافی لے رہے ہیں. آپ کو اللہ سے معافی مل رہی ہے، آپ اپنے آپ کو اللہ سے چھڑوا رہے ہیں. آپ جب کسی کو چھوڑ رہے ہیں تو اسے تو آپ چھوڑ ہی رہے ہیں، لیکن دراصل کیا ہے کہ آپ اللہ سے خود کو چھڑوا رہے ہیں. جب ہم نے کسی کو معاف کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اور جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تو اسی وقت معاف کرنے والا ہے. آپ ایک قدم بڑھائیں، اللہ 70 قدم سے بڑھائے گا. آپ اللہ کی طرف رجوع تو کریں، آپ اللہ کی طرف لوٹے تو صحیح. تو بھائی معاف کر دیں، آپ دل کو صاف کریں، چھوڑ دیں یہ سب گندگیاں اپنے دل کے اندر جو ہم نے پالی ہوئی ہے، جو ہرس کی، حوث کی، لالچ کی، شہوت کی، کینہ کی، ضد کی، انا کی، دوسروں کے ساتھ بدلے کی، یہ جتنی چیزیں ہم نے اپنے دل کے اندر پالی ہوئی، اس کو نکالیں، نکال کے باہر پھینکیں، رول اپ کر دیں، اس کو لپیٹیں اور پھینک دیں اس کو. اور کوئی آپ سے معافی مانگنے آئے تو اس کو آپ معاف کریں، منٹ نہ لگائیں اس کو معاف کرنے میں. جتنی جلدی آپ کسی کو معاف کرنے میں جلدی کریں گے، اس سے کہیں زیادہ جلدی اللہ کی ذات آپ کو معاف کرنے میں کرے گی. اگر آپ کسی کو پکڑ کے رکھیں گے تو آپ کیسے کہہ لیں گے کہ جو ہے وہ آپ خود کو چھڑوا لیں گے؟ آپ نے کسی کو کسی ایک بات پہ پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ بھئی اس پہ میں نے نہیں چھوڑنا اس کو، تو آپ کو اللہ نے کسی ایک بات پہ پکڑ کے رکھ لیا، تو کون ہے جو اللہ سے آپ کو چھڑوا سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اللہ سے کسی کو چھڑوا سکے؟ کوئی ہے اللہ سے کسی کو بچا سکے؟ ہے کسی میں یہ طاقت؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو سرنڈر کریں، خود کو سرنڈر کر دیں، بے بس ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے بندوں سے معافی مانگیں، اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دل آزاریاں جو ہیں وہ آپ زندہ شخصوں کی کریں. دل آزاریاں آپ زندہ شخصوں کی کریں اور معافیاں آپ میتوں سے مانگیں. یہ کون سی انسانیت ہے کہ دل آزاریاں آپ زندہ لوگوں کی کر رہے ہیں؟ اس کی دل آزاری کی، اس کی دل آزاری کی، اس کی دل آزاری کی، اس کو تکلیف پہنچائی، اس کو پریشان کیا، مر گیا تو اس کی میت سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ واسطے مینوں معاف کر دے، تو تے مر گیا یا ٹر گیا. تو یہ میتوں کے لیے ہم معافیاں مانگ رہے ہیں کہ اللہ واسطے انہوں معاف کر دو، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے. ٹھیک ہے، معافی مانگیں، وہ بھی معافی ہے، اس کا ایک اپنا ایک درجہ ہے، لیکن آپ تقاضا دیکھیں، تقاضا کیا ہے کہ زندوں کی دل آزاریاں کریں اور میتوں سے معافیاں مانگیں. بھائی معاف کرنے میں دیر نہ کریں، اور اگر کوئی معافی مانگنے آ جائے تو اس کو اسی وقت معاف کریں. اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ سے کوتاہی ہو جائے، آپ سے دل آزاری ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، تو آپ معافی مانگیں اور سب کو معاف کر دیں. آپ جب معافی مانگتے ہیں تو پھر دینے کا ظرف بھی رکھیں، صرف لینے کی بات نہ کریں کہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. اب دل سے کریں، دل سے چھوڑیں، آپ دیں 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 دیں. یقین جانیے جو چیز آپ دیتے ہیں وہ آپ کو اللہ کی طرف سے ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ معافیاں دیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو معافیاں ملنا شروع ہو جائیں گی. اللہ ان لوگوں کے دل آپ کے لیے نرم کر دے گا جن لوگوں کے دل آپ کے لیے سخت ہوئے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے اور وہ آپ کو معاف نہیں کرنا چاہتے، آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتے آپ کی کسی بات پہ، ایسی آپ نے دل آزاری کی ہوئی ہے، ایسی تکلیف پہنچائی ہوئی ہے. لیکن جب آپ معاف کرنا شروع کر دیں گے نا
جس نے غلطی کی اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. اللہ کے نادان مخلوق ہے, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. جیسے ایک ماں ہے, اس کے 4 بچے ہیں, 5 بچے ہیں, تو ایک بچہ آ کے ماں کو شکایت لاتا ہے, ماں مجھے اس نے مارا ہے تو اس کی ٹانگ توڑ دے. اب آپ مجھے یہ بتائیں یہ بات کہ کیا وہ بے شک اس نے مارا بھی ہو تو وہ اپنے دوسرے بچے کی ٹانگ توڑ دے گی؟ آپ توڑیں گی؟ آپ کبھی نہیں توڑیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی آپ کا بچہ ہے. تو اسی طرح ہم جو ہیں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ فلانے کے ساتھ یہ ہو جائے, فلانے کے ساتھ یہ ہو جائے, اس کے ساتھ یہ ہو جائے. تو اللہ تو سب کا ہے. تو اب جو ایک مخلوق کی خاطر دوسری مخلوق کو, اور ایک مخلوق کے کہنے پہ دوسری مخلوق کو اللہ نقصان پہنچائے, کیوں وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے, وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. تو بھائی اللہ کی خاطر اللہ کے نادان بندوں کو جو انجانے میں انہوں نے غلطیاں کی ہوئی ہیں, ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے, ان کو اتنی اپروچ نہیں ہے, وہ اس چیز کا تدبر نہیں کرتے, وہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے, وہ اس لیول پہ نہیں ہیں. آپ تو سارے سمجھدار ہیں, آپ تو ماشاءاللہ ساری کمیونٹی پڑھی لکھی ہے. یہاں پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, کوئی ایسی میری بہن نہیں ہے جو گریجویٹ سے کم ہو. گریجویٹ اینڈ پوسٹ گریجویٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ لوگ تو سمجھتے ہیں نا. تو آپ لوگوں کا کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے بتائیے گا. کسی ان پڑھ نے, کسی ناواقف نے, کسی ایسے شخص نے جس کو انسانیت کی قدر کا نہیں ابھی پتا, لا علم ہے, ناواقف انسان ہے, اس نے انجانے میں آپ کو کوئی تکلیف دے دی ہے اور آپ اس کو دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ مجھے بتائیں کیوں؟ کیا نکال لینا ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اس میں سے کیا نکال لینا ہے. ایسی کون سی چیز ہے جو آپ اس دنیا سے نکالنا چاہتے ہیں, یا ایسی کون سی چیز ہے جو آپ اس کی ضد میں اڑے ہیں, آپ نے خود کو جکڑا ہوا ہے, اس کو جکڑا ہوا ہے, اور اس کو جکڑ کے رکھنے سے, معاف نہ کر لینے سے آپ نے کیا حاصل کر لینا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا حاصل کر لینا ہے, آپ کو اس چیز سے کیا مل جانا ہے. ہاں, اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کو معافی ضرور مل جائے گی. انسان تو ہم ہیں ہی, نسیان تو ہے ہی, تو غلطیاں تو ہم نے کی ہیں, گناہ تو ہم نے کیے ہیں. تو اللہ کی طرف لوٹے, رجوع کرے, اللہ سے معافی مانگے, اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں. جب آپ اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اللہ سے معافی مانگنے میں, کہ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے, ہمارے لیے آسانیاں فرما دے, ہمارے لیے معاملات کو درست کر دے. تو میں آپ لوگوں سے یہی ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب کو معاف کریں, دل کو صاف کریں, اپنے بڑے سے بڑے گناہ کو یاد کر کے شرمندگی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں, اور اللہ کے حضور پیش ہو کے خود کو سرنڈر کر دیں, بے بس ہو جائیں, عاجز ہو جائیں. آپ بالکل ایسے ہو جائیں کہ جیسے آپ لاچار ہیں, بے بس ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ ارادہ کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. تو ایسی بے بسی کے عالم میں جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں, اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکاریں اور اس کے وصف رحمان کو دل میں رکھیں. سورہ رحمان سنیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے ہارمونز لیولز کو مینٹین کرے گا, آپ کی امیون سسٹم کو سٹرونگ کرے گا. آپ کے اندر جو بیماریاں ہیں جو لا علاج سمجھی جاتی ہیں, جن کا میڈیکل سائنس علاج کرنے سے قاصر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے انشاءاللہ نجات عطا فرمائے گا, آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا. معافی مانگنے کا آسان طریقہ یہ ہے
کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیں، آپ دوسروں کو معاف کر دیں. اور اللہ سے جب آپ معافی مانگتے ہیں نا تو اللہ تو دیر کرتا ہی نہیں ہے معاف کرنے میں. 7 سمندروں کا مالک ہے وہ، پانیوں کی تخلیق ہے اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ ذات پسند کرتی ہے ہماری آنکھ کے ایک آنسو کو. ایک آنسو بہا کے تو دیکھیں اللہ کی ذات کے سامنے. ادھر اللہ تو اس آنسو کو بھی پسند کرتا ہے جو آپ کی آنکھ میں پیدا ہوا لیکن آنکھ سے باہر نہیں ٹپکا اور وہیں آنکھ میں دفن ہو گیا. اللہ تو اس پانی کو بھی بہت پسند فرماتا ہے. ہماری آنکھ میں پانی بھر آیا اور وہ اتنا کم مقدار میں تھا کہ وہ آنسو بن کے ٹپکا نہیں، تو وہ پانی بھر آنا بھی اللہ کی ذات کو پسند ہے. تو اللہ کی طرف رجوع کر کے تو دیکھیں. آپ ساری عمر گناہ کرتے رہتے ہیں، ساری عمر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع تو کریں. ان اللہ قد غفر الکفل. ساری زندگی اس کی شراب شباب کباب اور ایسے معاملات میں گزری، لیکن ایک واقعہ ہوا، اس نے دل سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اسی رات مر گیا. تو لوگوں کے مطابق تو وہ گنہگار تھا، بدکار تھا، لیکن اللہ اور اس کے درمیان تعلق جڑ گیا تھا. جیسے اللہ اور اس کے درمیان تعلق جڑ گیا تھا، اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا. اور اللہ کے نور سے لکھا گیا ان اللہ قد غفر الکفل، بے شک اللہ نے کفل کو بخش دیا، بے شک اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا. تو آپ اللہ کی طرف رجوع کر کے تو دیکھیں، اللہ کی طرف آپ لوٹ کے تو دیکھیں، آپ اللہ کی طرف جا کے تو دیکھیں. سب سے پیارا رشتہ اس دنیا میں کیا ہے؟ ماں کا ہے. آپ ماں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں کیا ہے. آپ کا بچہ جب روتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے معافی مانگتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اسے معاف نہ کریں؟ آپ اس کو گلے لگا لیتی ہیں، آپ اس کو معاف کر دیتی ہیں. لیکن اللہ کا رشتہ اس سے بھی اس طرح سے ہے کہ بچے کو پھر بھی روتا ہوا ماں کے پاس آنا پڑتا ہے. ہمیں تو جانا بھی کہیں نہیں پڑے گا، ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہی صرف ہم دل میں نادم ہو جائیں تو دل میں نادم ہو جانا بھی توبہ ہے. آپ شرمندہ ہو جائیں، بس جب آپ نادم ہو جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے تو یہ بھی آپ کی توبہ ہے. اور پھر جب آپ توبہ کے الفاظ کہہ دیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں کے اوپر جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں، تیری طرف لوٹتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں واپس آتا ہوں، تیرے اور اپنے تعلق کو استوار کرتا ہوں. اور آپ کی آنکھ میں ایک آنسو جو پیدا ہو جائے، جو پیدا ہونے والا پانی ہے، یقین جانے وہ اللہ کو 7 سمندروں کے پانیوں سے زیادہ عزیز ہے. اللہ کی ذات کو ایک مومن اس قدر عزیز ہے کہ جب تک ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، جس کا درجہ اتنا ہے، بہت بڑے مومن کی بات نہیں کر رہا کہ بہت ولی اللہ ہو، کوئی نیکوکار ہو، بہت بزرگ ہو، بڑی ریاضتیں کی ہوں، بڑی عبادتیں کی ہوں، اور وہ شخص جو ہے اللہ کو بڑا پیارا ہے. صرف ایک شخص من قال لا الہ الا اللہ، صرف اس درجے کا اس میں ایمان ہو، تو اگر وہ شخص جو ہے اگر اس کائنات میں موجود ہے ایک شخص بھی، تو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو، اللہ کی نظر میں اس کا مقام اس قدر ہے کہ اللہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں کریں گے. تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک شخص بھی اللہ کہنے والا ہے، ایک بھی ایمان والا موجود ہے. لیکن اگر ایک بھی ایمان والا باقی نہ رہا تو یہ پھر 7 آسمان، یہ زمینیں، یہ سولر سسٹم، یہ لونر سسٹم، یہ تمام یہ گلیکسیز، یہ یونیورسز اللہ کے لیے بے معنی ہے. ایک ایمان والے کی اللہ کے نزدیک یہ قدر ہے، یہ اللہ سب لپیٹ دے گا. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک بھی ایمان والا باقی نہیں.
لیکن جب تک ایک بھی ایمان والا باقی ہے تو یہ اس ایک ایمان والے کے لیے اللہ پوری کائنات کے نظام کو باقی رکھے گا. تو یہ ہماری اہمیت ہے اللہ کے لیے. لیکن ہم اپنے آپ کو پہچاننے سے کھو بیٹھے ہیں. ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. من عرفہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا پس اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو بھائی آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کو آسانی ہوگی، آپ اپنے رب کو پہچان سکیں گے. توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ سے معافی مانگیں. آپ کا نادم ہو جانا ہی ایک درجے کی معافی ہے، اور آپ نادم ہو کے جب اللہ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اللہ جو ہے آپ کی توبہ قبول فرمانے والا ہے. تو آپ توبہ کریں، معافی مانگیں، دوسروں کو معاف کریں، اور باقیوں سے معافی مانگیں. اللہ کے بندوں کو معاف کریں، اللہ سے اپنے لیے معافی مانگیں، اللہ سے اللہ کے بندوں کے لیے معافی مانگیں. اگر کسی شخص نے آپ کی دل آزاری کی ہوئی ہے، آپ کو اس نے تکلیف پہنچائی ہوئی ہے، تو آپ اللہ سے معافی مانگیں. یا اللہ، وہ تیری نادان مخلوق ہے، اس نے میری دل آزاری کی تھی، مجھے اس وقت تکلیف ہوئی تھی، کہیں تو اس میری تکلیف کی وجہ سے اس کی پکڑ نہ کر لینا. یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، وہ بھی تیری مخلوق ہے، میں بھی تیری مخلوق ہوں، وہ نادان ہے، اس نے غلطی کی ہے، اس سے بھول ہو گئی ہے. یا اللہ تو نے مجھے شعور دیا ہے، مجھے دنیا کا علم دیا ہے، مجھے دین کا علم دیا ہے. ماشاءاللہ آپ کی جو ساری یہ کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری کو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹس دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کا علم دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کا علم دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم و فراست دی ہوئی ہے. تو یہ سارے معاملات آپ کے پاس ہیں، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرم اور عنایات ہیں. تو آپ ان لوگوں کے لیے معافی مانگیں جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہوئی ہے. اپنے لیے تو معافی مانگنا وہ تو ایک علیحدہ سے درجہ ہے نا. یہ اور بات میں کر رہا ہوں کہ یا اللہ اس بندے کی پکڑ نہ کرنا، یا اللہ اس بندے کو تکلیف نہ دینا، یا اللہ اس بندے کو یہ اذیت نہ دینا، یا اللہ اس پہ اپنا عذاب نازل نہ کرنا. وہ انجان تھا، اس کو نہیں پتا تھا، اس کی یہ فہم نہیں تھی، اس کو یہ فراست نہیں تھی، اس بندے کو یہ علم نہیں تھا، وہ بندہ اس چیز کی سمجھ اور بوجھ نہیں رکھتا تھا. اس نے اپنے جذبات کی رو میں آ کے، اپنی انا میں آ کے، اپنے نفس کی تسکین کی خاطر مجھے یہ نقصان پہنچایا، مجھے یہ تکلیف پہنچائی، یا اللہ میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے. تو دوسروں کے لیے آپ اللہ سے معافی مانگیں، ان لوگوں کے لیے آپ معافی مانگیں جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کو پریشان کیا ہے. آپ خود ان کو معاف کر دیں، اللہ سے ان کے لیے معافی مانگیں، اور کوئی نیک عمل کر کے ثواب ان کے لیے اجر تخصیص کریں اللہ کی ذات سے. یا اللہ یہ ثواب اس کے لیے مخصوص کر دیا، یہ ثواب اس کو عطا فرما دے. یہ چیز آپ لوگوں نے کرنی ہے. آپ اپنے دوستوں سے ملیں جن لوگوں کو آپ بھلا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں جن سے آپ قطع تلقی کر چکے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. آپ لوگ آج ہی جب جائیں یہاں سے تو یہ ارادہ کر کے جائیں کہ جن لوگوں سے ہم نے اپنا تعلق توڑا ہوا ہے ان لوگوں سے ہم اپنا تعلق جوڑیں گے. جن لوگوں سے ہم نے اپنی نفرتیں پالی ہوئی ہیں ان لوگوں سے ہم محبتوں کے رشتے استوار کریں گے. ان لوگوں سے ہم محبتیں اپنی دوبارہ سے جوڑیں گے. ان لوگوں سے جو قطع تلقی کی ہوئی ہے اس کو ہم ختم کریں گے. ہم اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگیں گے اور دوسروں کی غلطیاں کی ان کی معافی مانگے بنا ان کو معاف کریں گے. جن لوگوں نے آپ کی دل آزاریاں کی ہوئی ہیں آپ ان کو خود سے معاف کر دیں. اور ایک اور بات ہے، تانا نہیں دینا، بات کو دہرانا نہیں ہے آپ نے. جب ہم اللہ کی ذات سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ کی ذات کبھی تانا نہیں دیتی. ہو گئے تیری 50 سال کی عمر، اب تو توبہ کرنے آ گیا. وہ جو مثال بنی ہوئی ہے کہ وہ بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی، وہ تو بھائی جانے دو نا، اس کو جا رہی ہے نا تو جانے دو اس کو حج پہ. تو ایک بندے نے گناہ کر دیے ہیں، قتل کر دیا ہے، برائی کر دی ہے، دل آزاری کر دی ہے، تکلیف دے دی ہے. جب وہ معافی مانگنا جا رہا ہے تو اس کو کبھی تانا نہیں دینا. جب اللہ کی ذات ہمیں تانا نہیں دے رہی تو ہم کون ہیں جو کسی کو تانا دے؟ اس کو معاف کریں دل سے. آپ دوسروں کو بالکل ویسے معاف کریں جیسے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات آپ کو معاف کرے گی. جیسے آپ اپنے لیے اللہ کی ذات سے
माफ़ी के सलूक की तवक्का रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह की ज़ात मेरे साथ ये रवैया इख्तियार करे, ये सलूक करे, बिल्कुल वही आप रवैया अल्लाह की मखलूक के साथ करें। बिन कहे माफ़ी मांग दे, उनको शर्मिंदा ना करें, उनको ताना ना दें। और आप अब जब जाएं अपने दोस्तों से, अहबाब से, रिश्तेदारों से, तलक वालों से, हत्ता के बहन भाइयों से, जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, नाराज़गियाँ हुई हैं, उन लोगों को आप माफ़ करें। पुरानी बातों को बिल्कुल नहीं आपने दोहराना, बिल्कुल आपने याद नहीं करना, बिल्कुल उनको याद नहीं करवाना। उनकी ज़्यादतियाँ, आप बैठी हैं, आप अपनी सास से लेके कोई ना कोई नफ़रत बैठी होंगी, आपने अपनी बहू से कोई ना कोई नफ़रत लेके अगर बैठी हैं तो ये ज़्यादती है। बिल्कुल आप ना दोहराएं उसको, बिल्कुल आप ये ना कहें कि तुमने ये ज़्यादती की, तुमने ये बुरा किया, तुमने ये बुरा किया। ठीक है, वो बच्ची है, आई है, आपके पास आई है, आप उसको प्यार दें। आप आई हैं, आपकी माँ है वो, आप उसके साथ सिला रहमी वाला तल्लुक इख्तियार करें, आप उससे नफरत ना करें, उसको बोझ ना समझें अपने ऊपर, उसके साथ एक अच्छा तल्लुक इस्तवार करें, उसके साथ सिला रहमी करें। उसकी वो बुढ़ापे पे आ गए हैं, वो बहुत सारी चीज़ें अनलर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उनमें वो कुव्वत मदाफ़त नहीं है, उनमें वो अब वो किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है, वो चीज़ें कमज़ोर पड़ रही हैं। जिस्म के साथ साथ उनकी रूह कमज़ोर पड़ रही है, उनके अंदरूनी मामलात कमज़ोर पड़ रहे हैं। आप जवान हैं, यंगस्टर हैं, आप में ये ताकत है, तो आप उसको करें, संभालें, आप बिल्कुल नफ़रतों को दूर कर दें। तो आप लोगों से जाके मिलें, अपने रिश्तेदारों से मिलें, उनको माफ़ करें, किसी को ताना ना दें, किसी के दिल आज़ारी ना करें, किसी से पुरानी बातें नहीं दोहरानी आपने, और ख़ुद से जो है आपने अपने लिए माफ़ियाँ मांगनी हैं अपनी गलतियों की, अपनी ज़ियादतियों की, और इरादा करें कि इंशाअल्लाह जो है हम आइंदा जो है वो गलतियों से बाज रहेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए दुनिया की, आखरत की, मेरे लिए दुनिया की, आखरत की आसानियाँ फरमाए, कामयाबियाँ फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए।